ویلکم بیک. اور اس وقت کا جو ہمارا ٹاپک جو صبح سے میں نے آپ کو بتایا نہیں ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ہم جب بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, کسی بھی ڈاکٹر کے پاس, یوزلی جنرل فزیشنس کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو میرے خیال میں وہ جا کے ان سے ایک ریپو ڈیولپ ہو گئی ہوتی ہے, ایک تعلق ہو گیا ہوتا ہے. وہاں شاید ایسا زیادہ نہیں ہے, لیکن گائنیکالوجسٹ کے پاس میں نے زیادہ سنا ہے اور دیکھا ہے, یا دیگر اور ڈاکٹرز کے پاس دیکھا ہے, پیڈیاٹریشنس کے پاس دیکھا ہے, کوئی اور اسپیسیفک سرجن ہیں ہارٹ ڈیزیزز کے حوالے سے, یا دیگر اور ڈاکٹرز جن کا جتنا نام بنتا چلا جاتا ہے. ہمارے یہاں پیشنٹس کو ان سے یہ کمپلین ہوتی ہے کہ جی ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے, پہلے ڈاکٹر صاحب کے جو جونیئرس تھے جو بھی ان کے نام ہیں جی انہوں نے دیکھا, اور پھر ڈاکٹر صاحبہ یا ڈاکٹر صاحب آئے, انہوں نے تھوڑی سی بات کی اور چلے گئے. اور یوزلی ڈاکٹر صاحبان کے چہرے پہ تاثرات ایسے ہوتے ہیں کہ پیشنٹ زیادہ بات نہیں کر پاتا, یا زیادہ بات کی تو اسے جواب ایسا دے دیا جاتا ہے کہ وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ جی ہم زیادہ یہاں پر بات نہیں کر سکتے, اور وہ غصے والے. میں نے بہت سے پیشنٹس کو بعد میں سنا ہے کہ میں نے زیادہ ان سے بات نہیں کی یا پوچھا نہیں کیونکہ ان کو غصہ آ جاتا ہے. پیڈیاٹریشن کے پاس بھی مائیں جاتی ہیں, بچے کو دکھاتی ہیں اور پھر کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ذرا غصے والے ہیں, تو میں نے نا بس تھوڑا سا ہی پوچھا, یہ تو میں پوچھنا ہی بھول گئی, یا یہ تو کامن سینس کی بات ہے, وہ مجھے ڈانٹ دیں گے کہ آپ نے سوال کیا کر لیا. اور یوزلی ایسا ہوتا بھی ہے, یہ سب جگہ نہیں ہوتا, لیکن جہاں ہوتا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے. کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ ڈاکٹر ایسا ہونا چاہیے اگر وہ آپ کی بات سن لے اور دو بول وہ اچھے سے بول دے تو آپ کی آدھی بیماری تو وہاں ختم ہو جاتی ہے. اور اب دنیا بھر میں جو پریکٹس ہو رہی ہے وہاں تو ڈاکٹر جاتے ہیں, اپنا انٹروڈکشن کراتے ہیں, آپ کی بیماری کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں, آپ کے ساتھ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں وہ بتاتے ہیں. لیکن ہمارے پاس یہ بالکل ہی ایک عجیب سا نظام ہے. کہیں کہیں تو بہت پروفیشنلی پرسو کیا جاتا ہے, اور کہیں جو ہے وہ بالکل ایک عجیب سا سسٹم ہے. کہیں تو ایسا ہے کہ آپ بڑے اسپتالوں میں جائیں, وہاں وہ ایسی اردو بولیں گے کہ کچھ چیزوں میں, کچھ الفاظ میں آپ کو شرم آ جائے. اور کسی جی پی کے پاس آپ جائیں اور وہ نارمل پیشنٹ سے ایسی انگریزی میں بات کرے گا کہ وہ پیشنٹ ہی گھبرا جاتا ہے کہ مجھے ان کو جواب کیا دینا ہے. سو دیر آر ڈفرینٹ کائنڈ آف پریکٹسز اینڈ ڈفرینٹ کائنڈ آف پرابلمز جو اس ریلیشن شپ کو, ڈاکٹر اور پیشنٹ کے ریلیشن شپ کو پرابلمٹک بنا دیتی ہیں. تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر راشد خان زادہ صاحب موجود ہیں, ایڈیشنل ایم ایس ہیں قطر ہاسپٹل کے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے. اینڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر راحت چانڈیو, ہماری گائنیکالوجسٹ. السلام علیکم. آپ سے بہت ملتا جلتا سوال ہے ڈاکٹر صاحبہ, بہت ساری خواتین کے گائنیکالوجسٹ کے ساتھ ایشوز رہتے ہیں. اینڈ ہمارے ساتھ جنرل سرجن ہیں ڈاکٹر ندا سعید. السلام علیکم, کیسی ہیں ڈاکٹر ندا؟ تو ڈاکٹر ندا آپ ہی سے شروع کرتے ہیں کیونکہ آپ جنرل سرجن ہیں, اور سرجری سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں, میرے خیال میں جنرل سرجن کے پاس تو وہ والے کیسز بھی آتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ پیشنٹ سے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا ہوگا, فوری چیزیں جو کرنی ہوتی ہیں. لیکن اس کے علاوہ کبھی فیملی یا پیشنٹ خود آپ سے بات کرے, جو ہمارے یہاں ایک جنرل پرسیپشن ہے کہ ڈاکٹر جتنا زیادہ نام ہو جاتا ہے اتنا مشکل ہو جاتا ہے اس سے بات کرنا. اچھا, ویسے ایسا تو نہیں ہے کیونکہ جیسے جیسے وقت بڑھتا جاتا ہے ڈاکٹرز کا ایکسپیرینس بڑھتا جاتا ہے. میں نے دیکھا ہے وہ اتنے ہی میچور اور ہمبل ہوتے جاتے ہیں, اور پیشنٹ سے انٹریکشن ان کا بہت اچھا ہوتا جاتا ہے. اب جہاں تک بات یہ کہ ایمرجنسیز کا تو آبویسلی پیشنٹ کو اس میں بھی کاؤنسل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور الیکٹیو میں تو خیر ہمارے پاس پلینٹی آف ٹائم ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو کاؤنسل کریں اور ایڈوائز دیں. تو ایمرجنسی میں یہ کہ آپ کو اسپیسیفک ہو کر پیشنٹ کو کاؤنسل کرنا ہوتا ہے, بتانا ہوتا ہے. جنرل سرجن کا بہت امپورٹنٹ رول ہے کیونکہ پیشنٹ اس پہ بہت زیادہ ٹرسٹ کر کے آ کر اپنا کوئی بھی آپریٹو پروسیجر کراتا ہے. اور یوزلی ہم بہت فرام مائلڈ ٹو ویری سیویئر ڈیزیز میں جو ہے وہ ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں پیشنٹ کو. تو پیشنٹ اور سرجن انٹریکشن از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اچھا, تو ایمپتھی کیوں لیک کرتے ہیں ہم ڈاکٹر صاحبہ؟ ڈاکٹر راحت, ایک فیشل ایکسپریشن بھی ہوتے ہیں, الفاظ بھی ہوتے ہیں, ایک وارمتھ بھی ہوتی ہے نا ایٹیٹیوڈ کی, پتہ چل جاتا ہے. ڈاکٹر بے شک ڈانٹے نہ, غصہ نہ کریں, لیکن ان کا تھوڑا سا اسٹریٹ بیہیویئر ہے, روڈنس ہے, پتہ چل جاتا ہے. گائنیکالوجسٹ کے پاس یوزلی لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ جی وہ انہوں نے تو ہم سے بات ہی نہیں کی, بس وہ آئی تھیں اور ذرا سی بات کی اور چلی گئی. ایکچولی نصرت کیا ہے کہ جو ڈاکٹر ہے اس کو ڈاکٹر نہیں سمجھا جاتا. مطلب ایک سپر, اگر اف آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مائی سیلف تو یہ سوچا جاتا ہے کہ ایک سپر وومن ہے نا. تو جو پرابلمز ایک نارمل انسان فیس کر رہا ہے وہ ایک ڈاکٹر بھی فیس کر رہا ہے نا. ڈاکٹر از لیونگ ان اے پریشر کوکر, اس پہ پریشرز ہوتے ہیں نا, فیملی کا الگ ہے, پروفیشنل پریشر الگ ہے, انوائرمنٹل الگ ہے. تو وہ پریشرز بوسٹ ہوتے جاتے ہیں, بڑھتے جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے جب پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں
تو وہ پہلے اپنی ٹریٹمنٹ کھا کے آتے ہیں، پھر وہ کویکس کی ٹریٹمنٹ لے کر آتے ہیں، تھرڈ ہم ان کا آپشن ہوتے ہیں جب ان پہ کسی کا اثر نہیں ہوتا، پھر وہ ایک ہمارے پاس ڈاکٹر گوگل ہیں، وہاں سے بھی کافی نالج لے کر آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ اف یو آر پرسکرائبنگ اینی تھنگ، ہم کچھ لکھ رہے ہیں تو وہ ہمیں کہیں گے سیرپ مت لکھیے گا، چلیں جی ہم نے سیرپ ڈراپ کر دیا، ہم نے ٹیبلیٹ دے دی، اتنی دوائی مت دیجیے گا، میرے جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر ہم نے تھوڑا سا اس میں آلٹر کر دیا، پیشنٹ کو سیٹسفائڈ کرنا ہوتا ہے. ڈرپس لکھیں کیونکہ آپ اچھی ڈاکٹر نہیں ہیں اگر آپ نے ڈرپ نہیں لکھی. جب آپ پہ اتنی ہیمرنگ ہوتی ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ پریشر کوکر بسٹ ہوتا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کلیپنگ ایک ہاتھ سے ہوتی ہے، دونوں ہاتھوں سے یہ ہوتا ہے. پھر پیشنٹ جا کے باہر صرف ایک طرف کی پکچر اور سینیریو دکھا رہا ہوتا ہے، اور اب ڈاکٹر کے ساتھ کیا کر کے آئے ہیں یہ صرف ڈاکٹر جانتا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں نا بیئرڈ نو ویئر دا شو پنچز، تو پہننے والے کو پتہ ہے جوتا کہاں کاٹ رہا ہے. ہاں تو یہ ایشو ہے. اچھا ویسے ڈاکٹر صاحبان سے اگر آپ کا کوئی بھی ایسی بات ہے یا کوئی بھی ایسی شکایت ہے تو آج کے پلیٹ فارم پہ آپ اسے ریز کر سکتے ہیں. آپ کا تجربہ اس حوالے سے کیا ہے؟ دیکھیں میں ایڈمنسٹریشن کے اندر ہوں. اچھا جب ایڈمنسٹریشن کے اندر ہم ہوتے ہیں تو ہمیں یہ ساری چیزیں فیس کرنی زیادہ ہوتی ہیں. پبلک ہیلتھ کے اندر ایک ریسرچ ہوئی انگلینڈ کے اندر، اور اس نے انگلینڈ کی جو ہیلتھ کی جو ایک سیٹ اپ ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا برڈن ڈال دیا. اس ریسرچ یہ تھی کہ ڈاکٹرز کیوں اپنا انٹرسٹ لوز کر جاتے ہیں پیشنٹ کی اوپر. اس ریسرچ نے یہ بتایا کہ ڈاکٹر کیونکہ 8 گھنٹے کام کرتا ہے، صحیح 8 گھنٹے ان کا اپنا سینیریو دیکھیے، ان کے سیٹ اپ دیکھیے اور وہ دیکھیے، اور صرف 8 گھنٹے، اور ان کا پیشنٹ برڈن دیکھیے کہ اگر آئی سی یو کے اندر ایک ڈاکٹر ہے تو وہ ایک پیشنٹ دیکھے گا، اسٹاف 2 مریضوں کو دیکھے گی. او پی ڈی کے اندر وہ 10 سے 12 پیشنٹ، میکسیمم 15 پیشنٹ دیکھے گا. اس کو انہوں نے جب ایویلیوٹ کیا، اور وہ ایک بہت لمبی اسٹڈی تھی، اس کے بعد پتہ چلا کہ کیونکہ ڈیوٹی آرس ان کے 8 آرس ہیں جو ان کے اوپر برڈن بن رہے ہیں، اس کو کم کیا جائے. اور انہوں نے ایک شفٹ بڑھا دی. ایک شفٹ بڑھانے کا مطلب ہے کہ ہر طرح کا اسٹاف اس کے اندر ایڈ ہو گیا. اسٹاف بھی یعنی نرسز، ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف، سب کے سب کتنا برڈن پڑ گیا ہوگا. لیکن انہوں نے صرف ڈاکٹرز کی اس تھکاوٹ، اس چڑچڑاہٹ کی وجہ کو ڈھونڈا اور اس کو ایڈریس کیا، اور انہوں نے ایک شفٹ کو بڑھا دیا، چاہے اس کی وجہ سے اکانومی کے اوپر کتنا ہی زیادہ برڈن آئے. تو نہیں ہمارے یہاں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بالکل یقیناً ہوا ہوگا. بیرون ممالک میں تو اور بھی بہت پیشنٹ کیئر کے حوالے سے بھی بڑی ساری چیزیں ہیں، اور پیشنٹ بھی اگر جا کے شکایت کرے، ہمارے یہاں ہاسپٹل میں پیشنٹ شکایت کرے تو اس کا ٹریٹمنٹ کچھ اور ہوتا ہے. یہاں ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر ڈاکٹر سے اچھی دوستی ہے تو پھر مینجمنٹ اس کو زیادہ کچھ کہتی بھی نہیں ہے. لیکن بیرون ممالک میں ذرا ڈفرینٹ طریقے سے لیا جاتا ہے. وہاں تو انسانوں کی جانوں کی اور ان کے احساسات کی اور وہ ساری قدریں ہی مختلف ہیں. سو ہمارے پاس دیکھیے اگر ڈاکٹر پریشر میں ہے تو پیشنٹ بھی بہت سارے پریشرز لے کے آ رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس کے بھی کام کے پریشر ہوں، فیملی کے پریشر ہوں، پھر اس کی صحت خراب ہے اس کے بھی پریشرز ہیں. اس کو ریزالو کیسے کیا جائے گا؟ کیونکہ ہم ڈاکٹرز کی سائڈ تو نہیں لیں گے ابھی کہ بالکل جی ڈاکٹر جو ہیں بیچارے بہت معصوم ہیں وہ اور ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے. ایسے ڈاکٹرز ہیں، میرے آنکھوں دیکھے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہوتی ہے دونوں طرف سے ہوتا ہے پرابلم، لیکن ایسے بھی ڈاکٹرز ہیں جن کا منہ ہی ہمیشہ ایسا بنا ہوا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کوئی بات ہی نہ کر سکے. آئی ہیو سین دا ڈاکٹرز مائی سیلف. اچھا اب اس کے اندر میں 1-2 چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا جو میں نے اپنی پچھلی بات کی. اس کے اندر ایڈ اس طرح ہوگی کہ آپ دیکھیے کہ ایک دوسری سینیریو دیکھیے کہ ایک آدمی ایک ایسے ماحول کے اندر کام کر رہا ہے جہاں صرف اور صرف آؤ بقا ہے، جہاں پر آتا ہی خون کے ساتھ لت پت یا تکلیف کے اندر. آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص مستقل ایک شور کے اندر رہے تو وہ تیز بولنے لگ جاتا ہے، وہ ٹیمپر اس کا لوز بہت جلدی ہو جاتا ہے. جب ہم ڈاکٹرز 36 ہرٹز کی کال کرتے ہیں، 36 کا ہرٹز کس طرح ہوتا ہے
کہ صبح سے آئے 24 آورس کیا, دوسرے دن 2 بجے یا 3 بجے انہوں نے کال آف کی. اب آپ مجھے بتائیے, ایک طرف وہ 6 گھنٹے والے ڈاکٹر اور دوسری طرف 36 آور والے ڈاکٹرز, اور اس ماحول کے اندر جہاں پر آپ صرف اور صرف تکلیف دیکھتے ہیں. ٹھیک, کالر ایک ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ شاکر بات کر رہا ہوں کھانے وال سے. جی شاکر صاحب. سوال ہے ڈاکٹر سے جی کہ میرا بیٹا ہے چھوٹا 4 سال کا, اب اس کی طبیعت خراب ہوئی, اس کو ڈاکٹر کے لے کے گئے تو ڈاکٹر نے اس کو 3 سیرپ, 2 اینٹی بائیوٹک اور 2 چند دوائیں جو چھوٹی موٹی ہوتی ہیں وہ دے دی. اب اس کے بعد اب مجھے بتائیں, میں پوچھنا یہ ہے ڈاکٹر سے کہ ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ وہ ڈاکٹر اتنی دوائیں لکھ دیتے ہیں. ہاں تھوڑا اونچا بولیں, آواز تھوڑی تیز کریں. جی اب آ رہی ہے میری آواز صحیح؟ جی جی آواز آ رہی ہے, آپ بولتے رہیے, میں اپنی ٹیم سے بھی کہہ رہی ہوں تھوڑی آوازوں مجھے اس میں بھی دے دیں. جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ڈاکٹر چھوٹے بچے کو 7 8 دوائیاں لکھ دیتے ہیں, تو اس کے بعد اب مجھے بتائیں چھوٹا بچہ جو مطلب ایک تو ویسے ہی اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اتنا اریٹیٹ ہوتا ہے, دوائیوں کا ٹیسٹ بچے کے لیے بڑا نامناسب ہوتا ہے, تو چھوٹا بچہ اتنی ساری دوائیاں کیسے استعمال کرے, مطلب کیسے اس کو دیں؟ اچھا ویسے کیا ہوا تھا آپ کے بچے کو, 4 سال کے بچے کو ہوا کیا تھا؟ مائنر سا وائرل تھا, بخار تھا. اس کے لیے اس کو ڈاکٹر نے 2 اینٹی بایوٹک دے دی اور مطلب 3 سیرپ لکھ دیے, تو مطلب یہ چھوٹا بچہ اتنی دوائیاں کیسے لے کھائے؟ ٹھیک ہے آن ایئر بات کر لیتے ہیں اس پہ. اس کے بعد ڈاکٹر فورس یہ کرتے ہیں کہ یہ آپ نے دینی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے آن ایئر بات کر لیتے ہیں. آپ لوگ اس پہ کوئی کامنٹ, ڈاکٹر صاحبہ آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہتی ہیں؟ دیکھیں بات یہ کہ ان کو تو لگ رہا ہے کہ 2 اینٹی بایوٹک دیے اور سیرپس دیے, ایگزیکٹ ڈائگنوسس آبویسلی یہ تو نہیں کر سکتے, ڈاکٹر ہی کرے گا. اب لائک فار ایگزامپل مجھے ایسا لگتا ہے کہ کیا پتہ اسے ایکیوٹ اپینڈیسائٹس یا کوئی گیسٹرو ہوا ہو اور ڈاکٹر کو لگا ہو کہ اس وقت یہ دونوں اینٹی بایوٹکس بہت امپورٹنٹ ہے, اور اگر وہی بچہ بغیر دوائیوں کے ایمرجنسی میں اینڈ اپ کرتا تو یہی ہوتے جو اس وقت کہتے کہ اگر صحیح وقت پر صحیح دوائیاں مل گئی ہوتی تو یہ بچہ ٹھیک ہو گیا ہوتا, نہ کہ آپ نے اس کو ایمرجنسی پہنچا دیا. اس پہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. جی دیکھیں ہم ڈاکٹر ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ گرام نگیٹو اور گرام پازیٹیو بیکٹیریا الگ ہوتے ہیں اور دونوں کی دوائیاں الگ ہوتی ہیں. جب آپ کو کسی کو چیسٹ انفیکشن ہو تو چھوٹی سی میں عام سی مثال سادہ لفظوں میں بتا دوں کہ آپ اس کو کلیریسڈ بھی دیں گے ایٹیپیکل بیکٹیریا کے لیے, اور آپ اس کو سیفیکزیم بھی دیں گے. اچھا یہ ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ اس کو اس وقت گرام نگیٹو کی اور اس کے ساتھ دوسری اور اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہے کمبینیشن کی کہ نہیں. صحیح. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک ہی اینٹی بائیوٹک دینی چاہیے اور ایک ہی اینٹی بائیوٹک کے بعد دوسری ایڈیشن اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی. تیسرا سیرپ اگر اس کے لیے بخار کا دیا تھا یا کھانسی کا دیا تھا وہ تیسرا ہو سکتا ہے. ایک کھانسی کا, ایک بخار کا, ایک الرجی کا, 3 تو یہی ہو گئے. اچھا ایک یہاں اینٹی پہ الرجی بھی ہوتی ہے نا. جی کروں گی کہ ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہے کہ بچے کو ریکوائرڈ ہے, اب ہم نے اس کا سی پی بلڈ سی پی کروا لیا, ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کو ان چیزوں کی ضرورت ہے. سم ٹائمز میں یہ بات کہوں گی کہ ڈاکٹرز بھی اس فیلڈ میں کچھ ایسے آ گئے ہیں جو میل پریکٹس کر رہے ہیں, جو فارماسیوٹیکل کمپنیز سے جو ہے وہ کچھ اچھے جو ہے فوائد لیتے ہیں, ایڈوانٹیجز لے کے, اور پھر ان میڈیسنز کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارے سائڈ سے ایک مسٹیک ہے, لیکن ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا, اور اسپیشلی جب ہم پیٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو بچوں کی لائف کے ساتھ کوئی نہیں کھیلتا, کیونکہ بچے سب کے ہیں. ایک بچہ اگر میرے پاس آتا ہے تو وہ میرا بھی ہے, وہ آپ کا بھی ہے, ٹھیک ہے, تو ہم اس کو اس پراسپیکٹو سے ٹریٹ کرتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ جی اس کا مجھے فائدہ کیا ہے, کہ مجھے یہ, یوزلی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی انہوں نے تو فارماسیوٹیکل کمپنی سے پیسے کھائے ہیں اسی لیے 7 8 دوائیاں لکھ دیں, ان کو تو پرسنٹیج مل جائے گی. ایسا ہر جگہ نہیں ہوتا, ہاتھوں کی ساری انگلیاں برابر نہیں ہوتی, لیکن ہوتا ہے. اور میرے خیال میں کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس میں وہ پریسکرائب کر بھی سکتے ہیں تو وہ کر دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. کیونکہ یہ جو نئی دوائیں ہیں اس کے بارے میں مجھے اور آپ کو پھر اسی طرح ہی پتہ چلتا ہے, ظاہر ہے, کیونکہ اگر جب تک ڈاکٹر لکھے گا نہیں ہمیں پتہ تو چلے گا نہیں. تو ایسی بھی بہت سی دوائیں جو نئی آئی ہیں اور بہت اچھی بھی ہیں. ہاں جی, لیکن یہ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ 7 8 دوائیاں, 2 اینٹی بایوٹکس, تو جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ پھر گرام نیگیٹو اور پازیٹیو کے حساب سے ویسے لے کے چلنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی
वालेकुम सलाम, एहसन अर्ज करा था। और अगर गौर किया जाए, देखिए बहुत ही अहम टॉपिक आपने रखा है। असल में जी। हमारे यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन जो एक पेशेंट मरीज और डॉक्टर के दरमियान कम्युनिकेशन होती है आराम से, कि जिससे डॉक्टर मरीज की बीमारी को समझ सके और मरीज अपना हाल इत्मीनान से कह सके, थोड़ी आवाज वॉल्यूम तेज कर दीजिए जी। उस चीज की बड़ी कमी है। अब हमारे यहाँ मरीज जो है वो अपनी खुद ही एक कहानी बना के जाते हैं कि उसको जो मरज है उसको इस तरह करेंगे। वो बाज़ औक़ात डॉक्टर की बात भी नहीं मानते कि क्या वो कह रहा है, और अपने आप बल्कि इसरार करते हैं कि हमें ये दवाएं लिख दें, वो दवाएं लिख दें। अच्छा, डॉक्टर भी इस माहौल में सही तरह उनको ट्रीट नहीं कर पाते। तो मेरी एक दरख्वास्त है कि जो मरीज और डॉक्टर के दरमियान एक कम्युनिकेशन है, जिसमें मरीज अपना हाल बयान कर सके, डॉक्टर को बीमारी का बता सके और डॉक्टर सुन सके, इस हवाले से भी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए कि मरीज जो है वो डॉक्टर की बात को सुने। अपनी जो उसके जहन में एक चीज बनी हुई है कि मैं ये दवा लूंगा, मुझे ये हो गया है, ऐसा नहीं है। वो डॉक्टर पे ट्रस्ट करे और डॉक्टर भी थोड़ा ठीक है, ये जो कम्युनिकेशन की बात है ये कर लेते हैं। बिल्कुल एहसन साहब, थैंक यू सो मच। इससे बहुत फायदा होगा। अच्छा, ये वाली बात भी है डॉक्टर निदा, ये जो बात है ये आपसे ही शुरू करते हैं कि ये जो हमारे यहाँ एक है कि सुने डॉक्टर, जो लिसनिंग वैसे ही हमारे यहाँ एज अ सोसाइटी बड़ी कम है। मियाँ बीवी की नहीं सुनता, बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते, टीचर्स की हम नहीं सुनते, तो लिसनिंग पावर वैसे ही हमारी कम है। सो जब पेशेंट आता है तो ज़ाहिर है डॉक्टर, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि ऑलरेडी इतने सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो लिसनिंग उनकी भी तरफ से कम होती है, जो इनका पॉइंट है कि अगर कम्युनिकेशन बेहतर हो जाए। अच्छा, जब हम स्पेशलाइजेशन कर रहे होते हैं तो हमारी स्पेशली इसके ऊपर वर्कशॉप्स कंडक्ट की जाती है कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। तो हमको यही बताया जाता है कि फर्स्ट यू हैव टू लिसन। ठीक है, आप बहुत ही कामली पेशेंट की बात सुने, लेकिन होता यह है कि 10-15 मिनट सुनने के बाद भी जब आप अपनी बोलना स्टार्ट करते हैं तो पेशेंट फिर अपनी सुनाना शुरू हो जाता है। और ऑब्वियसली जो हमने देखा है कि हमारे यहाँ जब विमेन को ही दिखाने आती हैं तो उनको तो इतने सारे इश्यूज़ होते हैं, उन्हें बैकएक भी होता है, उन्हें साथ में हेडेक भी हो रहा होता है, उनको एब्डोमिनल पेन भी हो रहा होता है। तो अगर आप ये कर जाए ना कि सिर्फ उन्हीं की सुनने लगे तो पूरा दिन तो आप फिर एक ही पेशेंट पर बैठे रहेंगे। तो ऑब्वियसली आपको बहुत ही लिमिटेड होके चलना पड़ता है। 5 to 10 मिनट्स आप ज़रूर उनकी प्राइमरी कंप्लेंट सुने, लेकिन ऑब्वियसली देन यू हैव, यानी हमारे यहाँ देखिए एक चीज़ पेशेंट को भी रियलाइज़ करनी होगी या पेशेंट की फैमिली को रियलाइज़ करनी होगी कि डॉक्टर के पास भी एक महदूद वक्त है। जहाँ हम डॉक्टर्स पे सवालात उठा रहे हैं वहाँ मेरे ख्याल में थोड़ी सी अपनी तरबियत की भी ज़रूरत है कि आप डॉक्टर को अपना मकसद बताएं, लेकिन वो आप मकसद बता नहीं रहे हैं, आपके साथ 4 जो लोग हैं वो बता रहे हैं, फिर आपसे पूछ रहे हैं, फिर आप उसे निगेट कर रहे हैं या सेकंड कर रहे हैं, तो वो डॉक्टर के लिए मेरे ख्याल में बहुत बड़ी ड्रामा हो जाता है। जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल, मैं आपको एक मतलब हमारे उस एज का जवान जिसकी उसकी माँ ही आकर बताती है कि इसकी शादी होनी है, उसकी भी जो कंप्लेन होती है वो उसकी मदर बता रही होती है। अब एक आदमी को दर्द की टाइप, सिर्फ टाइप अगर हम बात कर लें कि आपको वो बता सकती है उसकी माँ कि इसको दर्द हो रहा है, वो दर्द किस तरह का हो रहा है, पल्सेटाइल है, वो एकिंग टाइप है, वो किस टाइप है, वो तो मरीज़ ही बता सकता है ना। तो हमारे यहाँ पे मरीज़ को तो बताने दिया नहीं जाता, उसके साथ जो 3-3, 4-4 लोग आते हैं वो बैठकर अपनी कहानियाँ शुरू करते हैं। एक कुछ बताता है, दूसरा इवन के वो पेपर लिख कर लाते हैं और पेपर में से वो पढ़ कर सुना रहे होते हैं, और जहाँ कोई मिसिंग हो जाती है तो दूसरा उसमें ऐड कर रहा होता है। तो ये ऐसा है बिल्कुल। जो पेशेंट के साथ बहुत से और लोग आ जाते हैं, क्योंकि आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं और उसमें तो खुसूसी तौर पे सबका फोकस होता है। एग्जैक्टली जब हमारे पास एंटीनेटल के लिए पेशेंट आते हैं तो लेडीज़ सास भी होंगी, मतलब ससुर तो होते ही होते हैं, साथ में हस्बैंड हैं, उनके साथ नंद है, माँ भी है लड़की की, तो एक मतलब पूरा हजूम आता है ना। फिर वो सब एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हम उनको अंदर दावत दें आने की। हर बंदा अपनी कहानी सुना रहा होता है, पेशेंट को बोलने का मौका कोई नहीं देता ना हमें एग्जैक्टली पेशेंट से कम्युनिकेशन डेवलप करने दिया जाता है। तो उस पे फिर ज़ाहिरी बात है हम थोड़ा सा एग्रेसिव होके नहीं बोलते अगर, तो वो सुनते नहीं हैं, थोड़ा सा रूड होना पड़ता है, उनको बाहर बैठने के लिए कहा जाता है ताकि हम पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री ले सकें, पूछ सकें कि उनके साथ क्या इश्यूज़ हैं और किस तरह का सारा सिस्टम उनका है ना। तो इस बात पे चिढ़कर फिर ये कमेंट्स करना कि जी डॉक्टर बहुत एग्रेसिव है और रूड हैं और प्यार से बात नहीं करते। अच्छा, लेकिन गायनेकोलॉजिस्ट के पास ये भी तो एक ट्रेंड है ना कि उनकी वो जूनियर डॉक्टर्स होती हैं, सारी हिस्ट्री वगैरह सब कुछ वो लेती हैं
اور اس کے بعد آپ جاتے ہیں, وہ تھوڑا بہت چیک اپ کیا, بات کی, ہاں سب ٹھیک ہے, چلو ٹھیک ہے, تو وہ چلی گئی. اب وہ لوگ کیونکہ اندر جو اتنا سب کچھ ہوتا ہے جو وہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی اپوائنٹمنٹ میں ڈاکٹر کو بتائیں گے اور وہ اس کا کوئی نتیجہ نکال کے ہمیں بتائیں گی, وہ سب تو ہو نہیں پاتا. نصرت دیکھیں, پاکستان میں ہر 1300 مریض کے لیے ایک ڈاکٹر ہے, یہ WHO کی تحقیق ہے, ٹھیک ہے. اب ایک ڈاکٹر کے پاس جب اتنا رش ہے اور پھر اس کا سیلری پیکیج بھی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا کیا اکنامیکل اسٹیٹس ہے اس وقت, اس حساب میں آپ دیکھیں کہ کتنا پریشر ہے ڈاکٹر پہ. ایک تو ورک لوڈ اتنا زیادہ ہے, پھر فیملی کا اتنا ایشو ہے ان کے ساتھ, تو ان کو ایک جگہ کام نہیں کرنا پڑتا, 1 سے 2 جگہ, 2 سے 3 جگہ بھی کئی ڈاکٹر کام کر رہے ہوتے ہیں. پھر اتنا سارا پریشر جو فیملیز کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے. میں بینگ اے گائنیکالوجسٹ بول رہی ہوں کہ ہمارے ساتھ تو بہت یہ ہوتا ہے کہ ایکیوٹ ایمرجنسی آ گئی, ٹھیک ہے, دائی ہینڈل کیس ہے, ہمیں سیزیرین کے لیے جانا ہے, جو پیشنٹ OPD میں بیٹھے ہوئے ہیں ان پیشنٹس میں پیشنس نہیں ہوتا, وہ اتنے اگریسو ہو جاتے ہیں, وہ یہ نہیں سوچتے کہ جو پرابلم آج یہ فیس کر رہا ہے پیشنٹ, وہ کوئی اور بھی کبھی ہمارے پہ بھی آ سکتا ہے. تو اگر ہم اس ایکیوٹ ایمرجنسی کو فیس کرنے کے لیے ہم تھیٹر میں چلے گئے ہیں, پیچھے سے جو ہمارے لیے کمنٹس آتے ہیں, جو وہاں پہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے, اس وقت انتظار نہیں ہوتا نا, بیٹھا نہیں جا رہا ہوتا. تو میری ریکویسٹ ہے تمام پیشنٹس اور ان کے اٹینڈنٹس سے کہ آپ کے اندر بھی پیشنس ہونا چاہیے. اور جو ڈاکٹرز یہ پریکٹس کر رہے ہیں کہ ان کے اسسٹنٹ جو ہیں وہ ہسٹریز لیتے ہیں, ایکچولی ایک تو رش زیادہ ہے, آپ پوری بات پراپرلی سن نہیں سکتے, تو وہ جو گیپ ہے نا وہ اس وجہ سے ڈیولپ ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس ورک لوڈ بہت زیادہ ہے, پھر ہمیں ہیلپنگ ہینڈ رکھنا پڑتا ہے اپنا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جتنی باتیں ابھی ہو رہی ہیں, ظاہر ہے اس سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ڈاکٹرز کا بیہیویئر جسٹیفائڈ ہے, تو کیا ڈاکٹرز کو اپنے, آبویسلی آپ ہر طرح کے ایڈوانسمنٹ پہ کام کرتے ہیں, تو آپ بیہیویئرل ایڈوانسمنٹ پہ کام نہیں کر سکتے, یا اس کی کوئی سارٹنگ یا اس کی کوئی کسی بھی طرح سے اس کو بہتر بنانے کے لیے کوئی کام نہیں ہو سکتا؟ اس کا جواب آپ دیں گے کالر کے بعد. السلام علیکم. السلام علیکم, شہاد صدیقی عرض کر رہا ہوں کراچی سے. جی دیکھیے, پہلی بات کہ ڈاکٹرز 1990 تک اور 2000 تک بھی سب سے پہلے آپ جاتے تھے, وہ آپ کی پلس لیتا تھا. وہ مریض تو اپنا بیچارہ ہر حال میں بڑبڑا بھی رہا ہوتا تھا, بول بھی رہا ہوتا تھا, وہ پلس دیکھتا تھا. پھر اس کے بعد ہارٹ بیٹ وہ مسلسل وہ مریض کی سن بھی رہا ہوتا تھا اور توجہ, وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ 20 ٹیسٹ نہیں لکھ پاتا تھا, اس کی قابلیت اتنی ہوتی تھی. اب وہ ڈاکٹر کہاں نایاب ہو گئے, ایک بات یہ. دوسری, اب جو ڈاکٹر آ رہے ہیں, یہ تو میرے دل کی بات ہے جو آپ نے کہی ہے. جی, جو ٹیسٹ لکھنے کی بات کہی, 8 لاکھ روپے خرچ کر کے آئیں گے تو وہ تو پہلے اپنی ریکوری کریں گے نا. وہ کہاں سے مریض کے اوپر سے, وہ تو فارما والے آ کے ان کو ایک پرسکرپشن دے دیتے ہیں کہ سر یہ اس کی دوا, یہ اس کی دوا, یہ, اور وہ اب ڈاکٹروں کا حال یہ کہ وہ بھی نیٹ پہ چیک کر رہے ہوتے ہیں, آپ ان کو بتا رہے ہوتے ہیں, وہ نیٹ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور پھر آپ کو جلدی جلدی دوائیں. اس طرح جب تک آپ اس میں سنسیئرٹی ختم ہوتی جا رہی ہے, یقین کریں قابلیت خود ڈاکٹر لوز کر رہے ہیں, اور جب لوز کریں گے تو پھر انجام بھی یہی ہوگا جو آج سب بیٹھ کے کمپلین ہی کر رہے ہیں بیٹھ کے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. اچھا, انہوں نے بات بڑی مزے کی ہے ویسے شہاد صاحب نے, کہ پہلے ہوتا تھا کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے, وہ نبض چیک کرتے تھے, اور واقعی آپ کو بھی یاد ہوگا کہ بیماریاں ایسی بتا دیا کرتے تھے, چہرہ دیکھ کر بھی ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ ٹیسٹ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اب آپ جہاں بھی جائیں نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے آپ یہ تھوڑا سا فرسٹ ایڈ کے لیے شروع کریں, لیکن ٹیسٹ کرا کے آئیں. اچھا, اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے تھا برٹش جو میڈیسن کا طریقہ کار ہوا کرتا تھا, جس کو مدر آف دا میڈیسن بھی کہا جاتا ہے. تو وہاں پر ٹیسٹ کو کروایا جاتا تھا جسٹ فار دا کنفرمیشن آف دا ڈائگنوسس. اب کیونکہ امریکن سسٹم ہے تو اس کے اندر ٹیسٹ بہت زیادہ کروائے جاتے ہیں. تو کیوں سوئچ کیا ہم نے برٹش سے امریکن میں؟ یہ تو ہماری پوری دنیا کا مسئلہ ہے. اچھا, یہ ڈاکٹرز کا مسئلہ نہیں ہے. پہلے کیا ہوا کرتا تھا کہ آپ اپنی جو کلینکل ڈائگنوسس ہے اس کو کنفرم کرنے کے لیے ٹیسٹ کروایا کرتے تھے. اس وقت جس طرح ایڈوانسمنٹ ہوئی ہر چیز کی, ٹیکنالوجی کی اور اس سب چیزوں کی, تو جلدی سے اور نہ ہی پیشنٹ کے اندر اتنا ہوتا ہے
اور دوسری بات وہی والی بات ہے کہ سہل پسندی بھی ہے کہ آپ ٹیسٹ کروا لیں، جس طرف آپ کو وہ گائیڈ کرتا ہے آپ اس کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں. بڑے سے بڑے ہاسپٹل دیکھ لیجئے، پہلے والے جو ڈاکٹر بیٹھا کرتے تھے ایسی جگہ پہ جہاں پہ یا لیبارٹری کی اتنی زیادہ فیسلٹیز نہیں ہوتی تھی یا تو ان کا کلینکل ایکسپیرینس بہت زیادہ ہوا کرتا تھا اور وہ ان کو ہیلپ کیا کرتا تھا ڈائگنوسس کے لیے. تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ آج لیبارٹری زیادہ ہے ان کمپیریزن ٹو کلینکل ڈائگنوسس کے. اچھا دوسری بات جو کہی گئی کہ ڈاکٹر صاحب جو ہوتے ہیں وہ مطلب اپنی ریکوری کرنی ہوتی ہے انہوں نے، وہ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ پہلے تو یہ تھا کہ میرٹ پہ ایڈمیشن ہوتے تھے نا صرف، اب تو یہ ہے کہ اگر اتنے اچھے مارکس نہیں آئے ہیں تب بھی پرائیویٹ بھی ایڈمیشنز ہو جاتے ہیں اور لاکھوں روپے دے کر جب وہ ڈاکٹر بنتے ہیں تو پھر انہوں نے اس کی ریکوری کرنی ہوتی ہے. یہ جو سیلف فائنانس والے ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی اینولی ایگزام کلیئر کرنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ پرائیویٹ کر کے آگے تو وہ پریکٹس سٹارٹ کرتے ہیں. ان کو اینولی کلیئر کر کے پھر ہی کرنا پڑتا ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. کیسی ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک ہے صاحب، آپ بتائیے کیسے؟ بڑا ٹچی موضوع ہے اور میں پہلے تو تمام ڈاکٹر صاحبان کو سلام کرنا چاہوں گا. پہلے تو میں بات کر دوں کہ ڈاکٹر واقعی مسیحا ہوتے ہیں اور ان کی ریسپیکٹ کرنا جس طرح استادوں کا فرض ہوتا ہے نا اس طرح ان پہ بھی فرض ہوتا ہے. تو میرے تو خود بھی بہت ڈاکٹر دوست ہیں، لیکن میں جو میرا کنسرن ہے جیسے آپ نے بات کی، دیکھیں بات کی کہ اتنی کمرشلائزیشن ہو گئی ہے کہ ٹھیک ہے آپ ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اصل مجھے جو سمجھ میں آتی ہے نا بات ہوتی ہے جو میڈیسن فارماسیوٹیکل کمپنی ہے نا یہ ان کو برائب دیتی ہیں اور ان کو ایز اے سیلس ریپرزینٹیٹیو بنا دیتی ہیں کیونکہ ان کو دوائیاں بیچنی ہوتی ہیں تو وہ ان کو ٹورس کراتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کراتی ہیں. یہ ایک چیز ہے جو پریکٹس ہوتی ہے اور میں نہیں کہتا کہ سارے ڈاکٹر ایسا کرتے ہیں. میں خود بھی ایسے ڈاکٹروں کو جانتا ہوں جو بیچارے بہت ایسے ہیں جو نیڈی پیشنٹس کو اپنی جیب سے پیسے مطلب خرچ کر کے دوائیاں بھی دلا دیتے ہیں اور دیتے ہیں. لیکن میرا سوال ان سے یہ کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کوئی بھی ایک ڈاکٹر ہوتا تھا پہلے پیشنٹ جاتا تھا تو اس کو چیک اپ کے لیے تھوڑا ٹائم دیتے تھے، اس کی نبض دیکھتے تھے، اس کو اسٹیتھو لگا کے چیک کرتے تھے اور ان کی بات سنتے تھے. یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ بات بھی نہیں سنتے. جب آپ پیشنٹ کی بات ہی نہیں سنیں گے، آپ اپنی کنوے نہیں کر سکے گا بات، تو اس کو تو ایک صاحب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 1300 پیشنٹس پہ ایک ڈاکٹر ہے، یہ WHO نے بتایا ہے ہمارے یہاں. تو پھر جی بڑا پریشر ہے، بات اس طرح نہیں ہو پاتی. میں آپ کی بالکل بات کی میں سمجھ رہا ہوں، لیکن میں ان پرائیویٹ ڈاکٹرز کی بات کر رہا ہوں جو کمرشلی پیسے لیتے ہیں، 3,000 روپے فیسیں دیتے ہیں. سرکاری لوگوں کو تو میں نہیں بلیم کروں گا کیونکہ ان کو تو میں سلام. ہاں لیکن جو پرائیویٹ AC روم میں بیٹھے ہوتے ہیں لیوش ہاسپٹلز میں. جی بس یہی میرا کوشچن ہے. تھینک یو سو مچ. جی ڈاکٹر ندا کیا کہیں گی؟ اچھا دیکھیں جہاں تک فارماسیوٹیکل کمپنیز کی بات ہے یا میڈیسنز دینے کی بات ہے تو دیر آر گڈ اینڈ بیڈ فشز ایوری ویئر نا. اور ایسا ہے کہ بالکل ایسا ہوتا ہوگا کہ ڈاکٹرز ایسا کرتے ہوں گے لیکن obviously everyone is not like that. اچھا اور اس میں ایک چیز اور بھی میں کہنا چاہتی ہوں کیونکہ I know some of the pharmaceuticals myself اور وہ لوگ بہت پیسے خرچ کرتے ہیں، ڈاکٹرز کو باہر کے ٹورز بھی کراتے ہیں، لیکن it does not make the company bad کیونکہ ان کی جو پروڈکٹ ہے وہ اچھی ہے، وہ اچھی بھی ہے، وہ اچھی ہے. سو وہ اگر کسی کو باہر لے کر جاتے ہیں ٹور کراتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، وہ ان کا مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہوتی ہوگی. آج کل ہر بزنس کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کمپنی خراب ہے. ہمیں یہ دو چیزوں کو علیحدہ رکھنا چاہیے کیونکہ کچھ ایک کمپنیز ایسی ہیں جہاں انسولین وغیرہ اور باقی ڈائبٹیز کی دوائیں آتی ہیں وہ بالکل بہت مستند ہے. ہاں ایگزیکٹلی. اور دوسرا یہ کہ اتنی دیر سے جو میں یہ سن رہی ہوں نبض چیک کرنا اور ٹائم دینا، تو اس میں یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر آپ کو کم ٹائم دے رہا ہے تو یو آر بلیسڈ. مینز آپ کو اتنی بڑی بیماری نہیں ہے کہ جس طرح آپ کو بیٹھ کے بہت تفصیل سے سمجھایا جائے. تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے نا اگر آپ کی اسٹریٹ فارورڈ پریگنینسی ہے اور ڈاکٹر نے آپ کو 5 سے 6 منٹ سمجھایا اور آپ کا فیٹل ویل بینگ ہر چیز صحیح جا رہی ہے تو یو شوڈ بی ہیپی. نہ کہ آپ کو کوئی کمپلیکیشن ہو جس کے لیے بیٹھ کر آپ کو 10-15 منٹ سمجھایا جائے. تو اس سے تو مریض کو خوش ہونا چاہیے کہ میں تو ہاں میری اسٹیٹس ٹھیک ہے اور میں جو ہوں ڈاکٹر کو مجھے اتنا ٹائم دینے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر ندا یہ تو چلیں بات آپ کی صحیح ہے لیکن بات 5 منٹ نا کیسے بھی گزارے جا سکتے ہیں. 5 منٹ میں آپ ایسی اسمائل بھی دے سکتی ہیں پیشنٹ کو اور 5 منٹ آپ بالکل نیچے دیکھ کر اس سے کہہ سکتی ہیں ہاں بی کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے یہ تو نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے، ختم. سو یو سی 5 منٹ بہت چارمنگ بھی ہو سکتے ہیں، 5 منٹ بہت دقت والے بھی ہو سکتے ہیں. اب جیسے آئی ورک ان مرشد ہاسپٹل نا،
लोड बहुत ज़्यादा है, हम लोग जितने भी फ्लड अफेक्टेड पेशेंट्स थे वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट डील कर रहे हैं। जी। तो ऑब्वियसली जब आपके रूम के बाहर 50 to 60 पेशेंट्स खड़े होंगे, वही बात दोबारा आ गई, तो वो स्माइल और वो वाकई थोड़ी उड़ जाती है। और सब सिर्फ ये फिक्र होती है कि सबको डील करना है और उन पेशेंट्स को ज़्यादा टाइम देना है जिनको ज़रूरत है, और जो स्ट्रेट फॉरवर्ड पेशेंट्स हैं जिनको कम से कम टाइम देना है, तो वहाँ हम अपना टाइम खुद ही डिवाइड करते हैं। तो अगर हम आपको जल्दी कमरे से बाहर भेज रहे हैं विदाउट स्माइल, तो परेशान ना हो, आप ठीक है। हाँ। अच्छा, उन्होंने ये बात कही भी डॉक्टर राहत यहया साहब ने कि जी मैं आप लोगों को ब्लेम नहीं करता, ज़ाहिर है आप लोगों पे बहुत लोड है, लेकिन ऐसे भी डॉक्टर्स हैं और बाकी ऐसे हमारे यहाँ फैशनेबल, अब तो हमारे यहाँ हॉस्पिटल टूरिज्म पे काम किया जा रहा है, कुछ अस्पताल तो कहते हैं हॉस्पिटल टूरिज्म पे काम होना चाहिए। और उन्होंने उसके लिए कमरे भी बना लिए हैं और दीगर चीज़ें कर ली हैं। वहाँ पर जब आप 3,000 रुपये फ़ीस देकर जा रहे हैं तो तब तो बनता है ना कि 10-15 मिनट वो आपकी बात सुने। नहीं, ऐसा नहीं है कि उनको टाइम नहीं मिलता, टाइम दिया जाता है और बहुत कूल एंड काम। जैसे मैं मक्सी हॉस्पिटल में हूँ, मेरे पास अगर पेशेंट आ रहा है और वो अपनी फ़ीस फुली पे कर रहा है, तो बिसाइड दैट फीस मैं उसे प्रॉपरली टाइम भी दे रही हूँ, उनकी सुन भी रही हूँ और उनको जो स्माइल डिमांड है उनकी वो भी दे रही हूँ, ठीक है। तो ये हर पेशेंट की डिमांड होती है कि डॉक्टर मुझसे हंस के बात करे, फ्रेंडली हो, ताकि वो बाहर जाके आपके वाला जो एरिया है ना उसमें खास तौर पे एग्जैक्टली हर पेशेंट की यही डिमांड होती है कि वट एवर द प्रेशर आई एम फेसिंग, लेकिन मेरा फेस जो है ना वो स्माइली होना चाहिए। तो ऐसा होता है, पेशेंट को देखकर आपको खुशी हो कि आज ये आ गई। तो वाकई में हमें खुशी होती है पेशेंट को देखकर। तो इट्स लाइक कि ऐसा नहीं है कि हम हर टाइम रूड होते हैं। रूड हम वहाँ होते हैं जहाँ सामने वाला देखे हमारे रेड जोन को क्रॉस कर रहा होता है, वहाँ रूड होना पड़ता है। आपने बताया था, मुझे याद है लास्ट टाइम एक दफ़ा कि रात 3 बजे लोग कॉल कर देते हैं अगर नंबर उनके पास चला जाए। अगर हम उनको इसलिए इमरजेंसी के लिए नंबर दे देते हैं कि आप सिजेरियन है या कोई और एंटीनेटल वाला पेशेंट है जो नियर टू डिलीवरी है, तो वो क्या करेंगे 3 बजे 4 बजे नहीं देखते कि डॉक्टर की क्या हेक्टिक लाइफ होती है। डॉक्टर मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अच्छा जी, हमने कहा नोस्पा खा लें, एक आम टैबलेट का नाम बता दिया, जी डॉक्टर थैंक यू, फ़ोन बंद कर दिया। अच्छा, यही पेशेंट 10 मिनट के बाद डॉक्टर टैबलेट तो खा ली लेकिन आराम नहीं आ रहा। अच्छा, फिर हम ज़ाहिरी बातें कहेंगे कि आप हॉस्पिटल आ जाएं अगर आपको आराम नहीं आ रहा। नहीं, उससे भी सेटिस्फाइड नहीं हुए, थोड़ी देर के बाद फिर फ़ोन आ जाएगा, जी डॉक्टर हमारे पास कन्वेंस नहीं है, कोई इंजेक्शन आप हमें SMS कर दें। मतलब आप ये सोचें यार, एक बंदा जो पूरा दिन अपनी ड्यूटीज़ के वो भी इंसान है, वो भी इंसान है, ये हमें जरूर देखना चाहिए, सोचना चाहिए। इमरजेंसीज के लिए दे रहा है ना। मेरे पास एक दफा रात को फोन आया 2 बजे के, डॉक्टर साहब यखनी में काली मिर्च डाल सकते हैं क्या? सीरियसली? बनाने में। अब आप सोचिए क्या दिल चाहा आपका, सो रही थी आप? बिल्कुल सोते से उठ के मैंने उठाया और उसने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि काली मिर्च डल सकती है क्या यखनी में। अब आप मुझे बताएं कि उस वक्त क्या मैं स्माइल कहा क्या? नहीं, आज तो हंसी आ रही। वो मैं ऑन एयर नहीं बता सकती कि उस वक्त मैंने क्या। ओके। लेकिन ये कि ऑब्वियसली उस वक्त आप रूड होंगे ही ना कि ये आपको सीरियसली, वैसे सीरियसली आई मीन खुदा के लिए हम आप लोगों के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं और आप लोग कैसे कैसे सवालात कर लेते हैं डॉक्टर से। ये तो सेंटेंस ऑफ द डे है वैसे कि किस तरह के सवालात आते हैं और क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो ऑब्वियसली इंसान परेशान हो सकता है और किस तरह के ट्रॉमा से वो भी गुजर रहा है। जब एक पेशेंट आपके सामने टेबल पे मौजूद है और आपको उसे बचाना है और आप उस मामले की ग्रेविटी समझते हैं कि उसकी जान की जो अल्लाह ताला के बाद आपने जो करना है वो करना है, तो उस वक्त का प्रेशर एक अलग ही होता है। मैंने देखा है सर्जन्स को या OT के बाद बाहर आने के बाद यू आर इन अ डिफरेंट फेज ऑल टुगेदर, और अल्लाह ना करे कोई अपना पेशेंट लूज़ कर दे अगर, तो वो भी एक ट्रॉमा होता है कि आपके सामने एक इंसान ने जान दे दी और आप कुछ कर नहीं पाए। तो ये तमाम प्रेशर्स एक डॉक्टर के होते हैं, तो हमें भी बीइंग पेशेंट या बीइंग ऑन द अदर साइड अपने आप को एजुकेट करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, आप मुझे बड़ी अच्छी तरह समझा रहे थे एग्जाम्पल दे के ब्रेक में, तो वो ऑन एयर बताइए। जी, मैं ये बता रहा था कि डॉक्टर जो होता है, जिस तरह गाड़ियों का जो एक्सपर्ट होता है, मैकेनिक जिसको मिस्त्री कहते हैं जी, और उसके पास जब हम गाड़ी लेकर जाते हैं तो कुछ गाड़ियों के लिए तो कहता है कि इसको आप थोड़ा छोड़ दें, मैं देखता हूँ, और कुछ की गाड़ी का आवाज़ सुनी और देखने के बाद कहता है छोटे इसका फला नट टाइट कर दो। हाँ। और वो
گاڑی صحیح ہو جاتی ہے. تو ہم جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ انسانوں کے میکینک ہوتے ہیں. ان کی نفسیاتی، ان کی سائیکولوجیکل جو ایشوز ہوتے ہیں، ان کی جسمانی جو پرابلمس ہوتی ہیں، ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہماری جو ڈائگنوسز ہوتی ہے بہت ساروں کے اندر تو ود ان منٹس ہو جاتی ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو ضرورت پڑتی ہے کہ اس کو ہم فردر زیادہ ٹائم دیں، ان کی لیبس کرائیں اور ان کو اسی طرح سے ٹریٹ کریں. تو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر آپ کو ذرا سی دیر میں فارغ کر رہا ہے، یعنی کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے اس ڈاکٹر کے ایبلٹی کے اوپر کہ وہ کتنی جلدی سے آپ کو ڈائگنوز کر لیتا ہے. تو آپ کو ٹائم زیادہ نہیں دے پاتا. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ شراز صاحب جی، میاں والی سے. جی میں آج آپ کا پروگرام دیکھ رہا تو میں آپ کے پروگرام سے ایک بات کرنا چاہ رہا تھا ڈاکٹرز کے بارے میں. جی کہ یہ جو سرکاری ڈاکٹر ہیں یہ تو بالکل ان کا روٹ پہ ہوتا ہے. جب آپ ہاسپٹل میں جائیں تو یہی ڈاکٹر جب اپنے پرائیویٹ ہاسپٹل میں چیک کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بالکل جو آپ میڈم بات کری تھی. سرکاری اسپتال میں روٹ الگ ہوتا ہے، پرائیویٹ میں الگ ہوتا ہے. جی بالکل. پرائیویٹ میں اچھی طرح بات کرتے ہیں، سرکاری میں ڈانٹتے ہیں. جی بالکل اس طرح ہے. ہاں یہ کرتے ہیں. بھائی آپ لوگ یہ بتائیں، یہ نصرت اس میں دیکھیں سرکاری اور پرائیویٹ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں جب آپ گورنمنٹ ہاسپٹل میں آتے ہیں تو ایک ڈاکٹر کے پاس 200 سے ابو کی او پی ڈی ہوتی ہے. تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اسمائل پاس کر کے ان سے حال احوال پوچھ کے پھر ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کریں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. ہمیں اسی اسٹریٹجی سے چلنا ہے. اگر میری 8 آورس کی ڈیوٹی ہے اور میرے پاس 200 پیشنٹ کی لسٹ ہے پوری کے او پی ڈی کا مجھے یہ دیکھنا ہے، اس کے ساتھ مجھے او ٹی کی لسٹ بھی دی ہوئی ہے کہ اس کے بعد آپ نے او ٹی کی طرف جانا ہے، تو ہم اپنی اسٹریٹجی اسی طرح سے ڈاکٹر صاحبہ یہ آپ نہیں کرتی ہوں گی، لیکن یہ ڈسکرمنیشن ہوتی ہے ویسے کبھی کبھی، کیونکہ بہت سے ڈاکٹرز اپنے پاس بلانے کو انکریج کرتے ہیں. انڈیویجول کلینکس جو کر رہے ہوتے ہیں یا پرائیویٹ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ انکریج کرتے ہیں یا پرسویڈ کرتے ہیں پیشنٹ کو کہ ہمارے پاس کلینک میں آؤ. تو شاید اس وجہ سے رویے میں بھی چینجز ہوتے ہوں گے، ماحول میں بھی چینجز ہوتے ہوں گے. یہ تمام چیزیں بھی تو ہو سکتی ہیں ڈاکٹر راشد. بالکل ایسا ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے. اس کے اندر کوئی ہم ڈینائی نہیں کر رہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. انسان ہیں بہت سارے، بہت سے اور ڈفرینٹ انسان ہیں، ویری کرتا ہے. ان کے سب کے بیہیویئر ڈفرینٹ ہوتے ہیں اور وہ ڈفرینٹلی بیہیو کر رہے ہوتے ہیں. تو لیکن پھر وہی والی بات آ جاتی ہے کہ آپ میجورٹی کو دیکھیے کہ میجورٹی کیا کہہ رہی ہے. ڈاکٹر ندا ایک سوال آپ سب سے ہی ہے اور میرے خیال میں پھر ٹائم ہمارا شاید کنکلوژن کی طرف آ جائے گا، کہ جو ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کی نیگلیجنس ہو گئی. نیگلیجنس ہو سکتی ہے، انسان ہے ڈاکٹر بھی، لیکن ہر کیس جو خدا نخواستہ فیلئر ہو گیا جس میں، یا گائنوکالوجسٹ کو تو خاص طور پہ اگر نارمل سے سیزیرین کی طرف آ جائے تو ڈاکٹر کی مرضی تھی یا ڈاکٹر کی غفلت تھی یا جو بھی ہے. تو ڈاکٹر کی غفلت دوسرے لوگ تو کہہ دیتے ہیں، بٹ آپ لوگ اسے کیسے سمجھتے ہیں یا کیا اس کا جواب دینا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ اوبویسلی وہ آپ نے صحیح بولا کہ انسان ہیں اور کچھ نہ کچھ مسٹیک ہو سکتی ہے. بیسکلی اس کو کمپلیکیشن کہتے ہیں. اگر کوئی بھی کمپلیکیشن ہوتی ہے تو وہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ سرجن کا ہی فالٹ ہو. ملٹیپل ایسی چیزیں ہیں جو کہ کچھ ہر مریض دوسرے مریض سے ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس کی انیٹمی دوسرے مریض سے ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو بہت سارے کیسز میں اس کی امیونٹی ہر مریض کی اپنی قوت مدافعت دوسرے مریض سے کم ہوتی ہے. اگر کسی بھی پیشنٹ میں کوئی کمپلیکیشن ہوتی ہے، کمپلیکیشنز ورلڈ وائڈ ایکسیپٹیبل ہے. جب ہم بک میں کوئی ٹاپک پڑھتے ہیں تو ساتھ میں اس کی کمپلیکیشنز پڑھتے ہیں جو کہ ہر مریض کو ہو سکتی ہیں. اب ہاؤ ٹو ڈیل وتھ کمپلیکیشن، اب اس میں یہ ہے کہ آپ کو اپنے مریض جو آپ نے کمپلیکیٹ کیا ہے اس کو ٹھیک بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اینڈ تک اس کے ساتھ واقعی ایک اسمائل کے ساتھ جینوئنلی اس کو، اگر آپ سے کمپلیکیشن ہوئی ہے اس کو ٹریٹ کریں، اس کو فیس کریں. ٹھیک ہے، اسے بھاگے نہیں، اسے ریفر نہیں کریں، اس کو ٹریٹ کریں اور اس کو مطلب اس کو صحیح کر کے بھیجیں. مطلب اور کافی پروسیجرز میں یا سرجریز میں تو ایسا بھی ہے نا کہ انڈیویجول جو ہیں وہ کیا رسپانس کریں گے یہ آپ کو وہیں پتہ چلتا ہے. وہیں پتہ ہے.
अगर जब आपने उसकी जो भी आप सर्जरी कर रहे हैं वो एरिया आपने खोल लिया है तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली, ना। हमें पता चला कोई कैंसर है। अभी हम पहले लेकर जो इन्वेस्टिगेट करके और क्लिनिकली लेके बैठे थे तो हमें था कि नहीं ये तो कोई मैलिग्नेंसी नहीं है, लेकिन बाद में वो निकल बाद आया। में पता चला जी। अब उस वक्त पेशेंट को काउंसिल करना और उसको समझाना और फिर उसको डील करना उस कॉम्प्लिकेशन को, वो हमारा वो फर्ज मुश्किल होता है। आखिरी अल्फाज मुझे चाहिए होंगे डॉक्टर राहत जो आप कहना चाह रही हैं, क्योंकि शो क्लोज करेंगे हम। मैं एक्चुअली ये कहना चाह रही हूँ कि कोई भी डॉक्टर डेलिबरेटली कोई मेडिकल निग्लिजेंसी नहीं करेगा, ठीक है। ये एक तो हादसाती तौर पे हो जाता है, अल्लाह की तरफ से होता है, और दूसरा ये कि हर डॉक्टर 100% अपनी एफर्ट लगाता है कि पेशेंट उसके पास से सही होकर जाए। ठीक, सो विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राशिद आपका भी, डॉक्टर राहत आपका, डॉक्टर निदा, थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा ये सेशन रहा, बहुत सी बातें हमने एक दूसरे को कह दी हैं, अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन बात वही है कि ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन और अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, और जहाँ हम डॉक्टर्स के लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि उनको अपना रवैया या बिहेवियर या उनसे उसकी जस्टिफिकेशन मांग रहे हैं, एट द सेम टाइम हमें भी एज अ सोसाइटी अपने रवैयों पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। विद दैट अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।